بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام انسانوں کی پریشانیاں دور کرے، ان پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اقوال سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ ان کو اپنے رب پہ اعتبار ہوتا ہے کہ جس رب نے آج مجھے دانہ دیا ہے وہی کل کا مالک ہے۔ ناظرین گرامی، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ سفر حج میں خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوفہ سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا ایک جگہ کھڑے ہیں اور بہت بلند آواز سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، خاموش ہو جائیے، خلیفۃ المسلمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید کی سواری قریب آئی تو آپ نے زور سے کہا، اے امیر المومنین، ذرا میری بات سنیے۔ خلیفہ نے آپ کی آواز سنی تو رک گئے۔ بہلول دانا نے فرمایا، اے مسلمانوں کے امیر، مجھے ایمن بن نائل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی منی میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے، نہایت سادگی کے عالم میں۔ وہاں پر نہ کسی کو مارنا تھا، نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا، اور نہ یہ فرماتے کہ ایک طرف ہو جاؤ، بلکہ آپ کی سواری نہایت سادگی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے کہ میں نے امیر المومنین سے کہا، حضور یہ بہلول دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں ان کو جانتا ہوں۔ پھر کہا، اے بہلول، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ چنانچہ انہوں نے یہ دو باتیں بتائیں، اگر تجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیرے مطیع و فرما بردار بن جائیں، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریک قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد لوگ باری باری تجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، اے بہلول، آپ نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اے امیر، اللہ نے جس کو حسن و جمال دیا، پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، یہ گفتگو سن کر خلیفہ ہارون الرشید سمجھے کہ شاید کچھ مال وغیرہ طلب کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے کہنے لگے، اے بہلول، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو میں ادا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، ہرگز ایسا نہ کر۔ کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا کر حقداروں کو ان کا حق ادا کر، اور سب سے پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ پھر امیر المومنین نے کہا، اے بہلول، میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسا ہرگز نہ کرنا، مجھے میرا اجر وہی پروردگار دے گا جو تجھے نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار تجھے تو رزق دے اور مجھے میرے رزق سے محروم رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد بہلول دانا نے کہا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں بلکہ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ میرے محترم بھائیو، انسان کتنا غافل ہے، وہ رزق کے لیے تو پریشان ہو جاتا ہے مگر اپنی موت اور اپنی آخرت کے لیے نہیں۔ اللہ نے خود رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو رزق کے لیے پریشان مت ہو بلکہ اپنے اعمال کے لیے پریشان ہو، کیونکہ تم کو رزق میں پہنچاؤں گا، لیکن آخرت میں وہی تمہارے کام آئے گا جو دنیا میں تمہارے اعمال ہوں گے۔ عزیز دوستو، آج کی دنیا پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ہر آدمی اپنے رزق کے لیے پریشان ہے۔
ہر آدمی زیادہ سے زیادہ پیسہ بٹورنے کے چکر میں ہے، چاہے وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا مرضی دنیا میں دولت اکٹھی کر لو، جتنا مرضی بینک بیلنس بنا لو، جتنا مرضی جائیدادیں بنا لو، لیکن قبر میں کام وہی آئے گا جو تمہارے دنیا میں کیے گئے نیک اعمال ہوں گے۔ کیونکہ اگر تم نے دنیا میں نیک اعمال کے بجائے برے اعمال کیے تو یہ دنیا، بینک بیلنس اور جائیدادیں تمہارے کسی کام کی نہیں۔ عزیز دوستو، رزق کے لیے پریشان مت ہوئیے، کیونکہ اللہ پاک بار بار فرماتا ہے کہ تم کو رزق میں پہنچاؤں گا، تم بس میری عبادت کرو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کرو تاکہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئیں۔ آئیے دوستو، آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے، ہم صرف حلال طریقے سے رزق حاصل کریں گے اور رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پر توکل رکھیں گے، بالکل اس پرندے کی طرح کہ جو شام کو واپس گھر آتا ہے تو اس کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آج دیا ہے تو کل کو بھی دے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔